يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. تمام مشکلات کو آسان فرما، حل فرما، اور ہم سب کو وہ مقام رکن یمنی جو دیوار کعبہ شک ہوئی تھی خانہ کعبہ میں دیکھنے کی توفیق نصیب فرما. ایک بار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. آج پٹاخوں سے زیادہ تو آپ کی آواز آ رہی، کم آ رہی ہے. پٹاخے زیادہ پھوٹنے ہیں، آپ کی آواز زیادہ آ رہی ہے، جبکہ درود کا غلبہ ہونا چاہیے پٹاخوں کے اوپر. آپ مل کر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فیضان میں تم 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کے بعد زحمتیں تمام ہوں گی. خداوند متعال کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو ولایت اہل بیت سے وابستہ کیا. یہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ نعمت الہی ہے. یعنی یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں علی ابن ابی طالب کے دروازے سے وابستہ کیا، ان کے در سے وابستہ کیا، اور اس میں ہمارا کمال نہیں ہے. یعنی اس در پہ آنے کا کمال ہمارا نہیں ہے. پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خدا کسی پر احسان کرنا چاہتا ہے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب خدا کسی پر احسان کرنا چاہتا ہے، یا دوسری روایت میں ملتا ہے جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے کیا دیتا ہے؟ مال دنیا دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ نہیں. پیغمبر کی حدیث ہے جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے اور اس پر کسی پر احسان کرنا چاہتا ہے تو دنیا نہیں دیتا. پیغمبر کیا دیتا ہے؟ کیا دیتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں جب خدا کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کے دل میں خدا علی ابن ابی طالب کی ولایت کو ڈال دیتا ہے. تو یہ تو خوش نصیبی ہے نا، یہ تو طے ہے کہ اللہ کا لطف الہی شامل حال ہے، خدا کا لطف ہمارے شامل حال ہے. یہ لطف الہی ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت کے دروازے سے وابستہ کر دیا، ان کی ولایت کو ہمارے دل میں ڈال دیا. اور جوانوں کو کہہ رہا ہوں یہ ولایت بہت بڑی نعمت ہے، اس کو کبھی معمولی نہیں ہو سمجھنا. یعنی کوئی چھوٹی موٹی خصوصیت نہیں ہے ولایت یہ جو ہمیں دی گئی ہے. کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے بیان کروں گا. پیغمبر کی ایک طولانی حدیث ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ جس کے دل میں میرے بھائی کی محبت ہو، ولایت ہو، اس کے 20 اثرات ہیں جو 10 دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں اور 10 آخرت میں ظاہر ہوں گے. یعنی یا علی، یعنی محبت کے اثرات ہیں، یہ یاد رکھیے گا. 10 دنیا میں ظاہر ہوں گے، 10 آخرت میں ظاہر ہوں گے. ایک طولانی حدیث ہے، ایک دنیا کا اثر بتا دوں، ایک آخرت کا بتا دوں آپ کو، اس کے بعد پھر نتیجے کی طرف چلیں گے. پیغمبر فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے دل میں خدا نے میرے بھائی کی ولایت کو، محبت کو ڈال دیا. اس کے 20 اثرات ہیں. ایک اثر جو دنیا میں ظاہر ہوگا وہ اثر یہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے، خدا اسے موت نہیں دے گا، اسے موت نہیں آئے گی. یعنی پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کے دل میں علی کی ولایت اور محبت ہوگی اسے موت نہیں آئے گی، مگر یہ کہ خدا پہلے اسے توبہ کی توفیق دے گا، وہ توبہ کرے گا، پھر خدا اس دنیا سے اٹھائے گا. یہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ، خدا مرنے سے پہلے، یہ علی کی محبت کا اثر ہے، مرنے سے پہلے خدا اسے توفیق دے گا کہ وہ توبہ کرے گا، توبہ کرے گا، اور اس کے بعد پھر اسے موت آئے گی. آخرت کا ایک اثر کیا ہے؟ آخرت کے 10 اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں جس کے دل میں میرے بھائی علی کی محبت میں ہے، آخرت کے 10 اثرات میں سے ایک اثر یہ ہوگا کہ جو اس محبت اور ولایت کے ساتھ روز قیامت محشور ہوگا تو میرے بھائی کی محبت اور ولایت یہ اثر کرے گی کہ خدا اسے اختیار دے گا کہ ایک ایک فرد 100 خاندان کی شفاعت کرے گا. ایک ایک فرد، سبحان اللہ. یعنی جس کے دل میں علی کی ولایت و محبت ہوگی خدا اختیار دے گا اس کو، کیا دے گا؟ کہ وہ ایک فرد 100 خاندان کی شفاعت کرے گا. اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے، آپ ایک خاندان کی 100 کرے گا، 100 دوسرے خاندان کی کریں گے، پھر وہ 100 کی کریں گے، پھر وہ 100 کریں گے، تو پھر مجھے ایمان سے بتائیے کہ روز محشر سوائے منکر علی کے کوئی باقی نہیں بچے گا جو جنت میں داخل نہ ہو جائے.
ایسا ہی ہے نا کہ جب آپ سب کی شفاعت کر لیں گے، جب آپ شفاعت ہو جائے گی تو کون بچے گا؟ وہ بچے گا جو علی کا منکر ہوگا۔ اسی لیے معصوم نے پیغمبر نے فرمایا اے علی کاش یہ دنیا والے تیری محبت پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ کہنے بھائی واہ 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 واہ، یعنی جہنم کی حدیث ہے پیغمبر کی، اور یہ ہمارے یعنی برادران اہل سنت کی بھی ہے کہ اگر لوگ علی کی ولایت اور محبت پر جمع ہو جاتے خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ یعنی جہنم کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ جہنم کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ خدا منکرین ولایت کو اس میں ڈالے گا۔ تو ہے یا نہیں ہے ولایت نعمت؟ کتنی بڑی نعمت! دنیا کی کوئی دولت نہ ملے، دنیا کی کوئی چیز ہمارے ہاتھ نہ آئے، لیکن خدا کی قسم اگر علی کی محبت ہاتھ میں ہے تو سب سے زیادہ امیر انسان آپ۔ ایک شخص آیا ہے چھٹے امام کی خدمت میں، رویا، اے خدا کے اے فرزند خدا بہت غریب ہوں، بہت پریشان حال ہوں، گھر میں بھوکے فاقے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ دے دیجئے۔ چھٹے امام نے اپنے چاہنے والے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں تجھے کس نے کہہ دیا تم غریب ہے، تو بہت امیر ہے۔ وہ بیچارہ سمجھا ہی نہیں مولا کی بات۔ اس نے کہا مولا میرے گھر چل کر دیکھ لیجئے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، پریشان ہیں۔ مولا نے کہا نہیں تو امیر ہے۔ وہ بیچارہ پھر مولا کی بات کو نہیں سمجھا۔ جب 2-4 بار مولا نے اس کو سمجھایا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا، گھنجلا کے بولنے کا مولا آپ میرے ساتھ چلیے، میرے گھر میں دیکھیے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ امام پھر کہتے کہ تو امیر ہے سب سے زیادہ۔ کہا مولا کیسے امیر ہوں آپ بتائیے۔ تو مولا فرماتے اچھا یہ بتا، اگر پوری دنیا کی دولت تیرے قدموں میں رکھ دی جائے، اگر پوری دنیا کی دولت تیرے قدموں میں رکھ دی جائے اور تجھ سے صرف ایک بات کی جائے کہ ہماری ولایت اور محبت سے ہاتھ اٹھا لے، تو کیا تو ہماری محبت سے ہاتھ اٹھا لے گا؟ ہماری ولایت کو چھوڑ دے گا؟ تو فوراً پلٹ کر کہتا ہے مولا پوری دنیا کی دولت کو ٹھکرا سکتا ہوں، آپ کی ولایت اور محبت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر امام نے پلٹ کر کہا پھر تو غریب کیسے ہوا؟ سن لے، پوری دنیا کی دولت ایک طرف، ہم اہل بیت کی ولایت اور محبت ایک طرف ہے۔ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ، یا علی عزیزو نعمت عظمیٰ ہے، اس ولایت پر تشیع کھڑی ہے، اس ولایت پر تشیع کی پوری دنیا کے اندر طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے تو آج پوری دنیا کے اندر سارا شور کس بات کا ہے؟ ولایت کا تو ہے بھائی۔ یہ جو بیٹھ کے ڈرائنگ روموں کے اندر سیاست کرتے ہیں بیٹھ کر منکر ولایت، اور جو روتے ہیں پیٹتے ہیں کہ بھائی اذان میں جو علی ولی اللہ ہو رہا ہے اس سے ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اس سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ اذان میں ولایت کا اعلان بند کراؤ۔ بھائی اذان میں ولایت کا اعلان کوئی بھیک میں نہیں مانگا تھا ہم نے کوئی بھیک تھوڑی لیا تھا، ہم دار پر چڑھے ہیں، ہم سولی پہ چڑھے ہیں، ہم نے ہاتھ پیر کٹوائے، پھر اپنے آپ کو میدان میں ثابت کیا ہے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، علی کے منکر نہیں ہیں۔ ہماری تاریخ اٹھا کر پڑھو، ہمارے لیے تو شاعر نے کہا تھا کہ فراز دار سے میں سم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے میں سم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے یار حیدر حیدر حیدر، ایسے نہیں میں نعرہ میں لگا رہا ہوں، نعرہ ولایت لگائیں گے سب مل کے لگائیں گے، میں بولوں گا نعرہ ولایت، آپ لوگ سب بولیے گا علی ولی اللہ، ٹھیک ہے؟ مل کے لگائیں گے، دونوں ہاتھ بلند کر کے جوان نعرہ ولایت۔ تو پیچھے بھی آواز نہیں گئی ہے، تو منکروں تک آواز پہنچانی ہے، جو پورے پاکستان میں تشیع کے خلاف سر اٹھا رہے ہیں ان کو بتا دو ہم خیبر شکن کی اولادیں، خیبر سے بھاگنے والوں کی اولادیں نہیں ہیں۔ یہ جو مختلف زمانوں میں مختلف جگہوں پہ ہمارے مقابلے پہ اترے نا، بڑے بڑے لشکر اتارے، بڑے بڑے لوگ اتارے، وہ سمجھے تھے کہ یہ بھی شاید عرب کے بدوؤں کی طرح ہوں گے، کبھی شام میں اتارے، کبھی عراق میں اتارے، کبھی کہیں اتارے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہم بھگوڑوں کی اولادیں نہیں ہیں، ہم حیدر کرار کے ماننے والوں کی اولادیں ہیں۔ وہ یاد ہے بات آ گئی ذہن میں بھی آ گئی، وہ آپ نے سنا تھا نا اسلام آباد میں واقع ہوا تھا، سانہ عاشور ہوا تھا اسلام آباد میں بھی، جب دھماکہ ہوا بڑا شور مچا، بڑا شور، سارا میڈیا لگ گیا ہمارے پیچھے، بھائی شیعوں نے کیا، شیعوں نے کیا، وہ بعد میں اس پہ آپ نے بیان دے کر ثابت کر دیا کہ ہم نے نہیں کیا تھا،
لیکن لگ گیا میڈیا بھی لگ گئی, ایجنسیاں بھی لگ گئی, سب لگ گئے. شیعوں نے کیا, شیعوں نے اتنا ہی ماحول بنایا گیا کہ چیلم کا جلوس نہیں نکلنے دیں گے. وہ پھر تکفیر بھی اتار دیے گئے, پلانٹڈ ہے نا وہ, تو ان کو اتار دیا گیا. انہوں نے اعلان کیا چیلم کے لیے ہم جلسہ کریں گے, ہم دیکھتے کیسے امام حسین کا جلوس نکلے گا, ہم دیکھتے کیسے لوگ چربین پہ آئیں گے, چیلم کریں گے امام حسین کا. تو ہم نے کراچی میں یہاں پریس کانفرنس کی. اس کے حوالے سے تو ایک صحافی نے مجھ سے سوال کیا, کہہ رہے مولانا اب کیا ہوگا؟ میں نے کیا ہوا؟ کہا تو انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم جلسہ کریں گے روڈ پر, ہم دیکھتے کیسے امام حسین کا چیلم ہوگا, ہم نہیں آنے دیں گے. تو میں نے ہنس کے ان سے کہا تھا, میں نے کہا بھائی تم ان کو نہیں جانتے, ہم ان کے باپ دادا کو بھی جانتے ہیں. تمہیں نہیں معلوم, ہم ان کے باپ دادا کو جانتے ہیں. یہ 39 دن والوں کی اولاد ہے, ہم 40ویں دن والے کی اولاد ہیں. تو ان کو بتانا ہے کہ ہم 40ویں دن والوں کی اولاد ہیں. علی کی ولایت کا اعلان پوری طاقت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں گے, بس عزیزو اس دروازے سے وابستہ رہو. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی. بس ایک پیغام اور زحمت تمام, یہ غلط فہمی میں مت رہنا. یہ ولایت, یہ محبت اہل بیت خدا سے دور کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہ اگر کسی کے ذہن میں نا کہ بس محبت کافی ہے, ولایت کافی ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ غلط فہمی مت رہنا. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو, اپنے آپ کو دھوکہ دو گے اگر کسی کے ذہن میں کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب مولویوں کی باتیں نہیں. یاد رکھیے گا, اگر ولایت کی محبت کے ساتھ عمل بھی ہوا تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم علی آپ کے مولائی ہیں, ہم علی آپ کے ملنگ ہیں. علی کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم علی کے ملنگ ہیں. جب عمل کے ساتھ آگے بڑھو گے تو علی کہے گا کہ یہ میرا ملنگ ہے. تو فائدہ کس میں؟ فائدہ اس میں کہ علی بولے میرا ملنگ ہے, یا میں خود بولوں کہ میں علی کا ملنگ ہوں. تو بس عزیزان محترم یاد رکھیے گا, علی کی ولایت کامل نہیں ہوتی جب تک انسان اہل بیت کے عمل کے ساتھ وابستہ نہ ہو جائے. چابی ہے, کلید ہے جو آپ کے ہاتھ میں خدا نے دے دی ہے. اور خدا کی قسم, خانہ کعبہ کے اندر ولایت نے, خدا نے علی ابن ابی طالب کو بھیج کر پوری دنیا پر ایسی فضیلت دی علی ابن ابی طالب کو. اسی لیے آج تک پوری دنیا دیواریں ٹکرا رہی ہے, سر ٹکرا رہی ہے, لیکن اہل بیت کے ماننے والوں کو کچھ نہیں کر سکتی. اپنے مکتب سے وابستہ رہیے, مجتمع رہیے, ملے رہیے, جڑے رہیے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. بہت شکریہ آپ حضرات کا. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان مومنوں پہ جو یہاں بیٹھے ہیں, ان پر اپنی رحمت برکت نازل فرما. جب آپ کے گھر میں عید ہوتی ہے تو آپ بچوں کو عیدی دیتے نہیں دیتے؟ آج رسول خدا کے گھر میں سب سے بڑی عید ہے. آج حسن و حسین کے گھر میں سب سے بڑی عید ہے. آج سیدہ کے گھر میں عید ہے. یہ فرش پہ جلسہ نہیں ہوتا, جشن نہیں ہو رہی, ملائکہ بھی آج مسرور ہیں. تو پروردگار سے اس کی شان کے مطابق عید مانگی ہے, اس کی شان کے مطابق عیدی مانگی ہے. خدا کی بارگاہ میں علی کی ولایت کا واسطہ, علی کی محبت کا واسطہ, علی کی عظمت کا واسطہ دے کے خدایا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس محفل میں جس کی جو حاجت ہے جائز, پروردگارہ تو اپنی شان کے مطابق ان مومنوں کو عطا فرما. ہماری مشکلات کو آسان فرما, تشیع کو عزت عطا فرما, تشیع کو بلندی عطا فرما. دنیا میں جہاں کہیں مجاہدین تیرے دین کا دفاع کر رہے ہیں, شام میں, عراق میں, یمن میں, لبنان میں, فلسطین میں, پروردگارہ یہ راستہ حجت خدا کا راستہ ہے. پروردگارہ ظہور کی زمین ہے. پروردگارہ مجاہدین کو کامیابی نصیب فرما. پروردگارہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ جب تک زندہ ہیں ہمیں علی ابن ابی طالب کی محبت پر قائم و دائم فرما. جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. پروردگارہ بالخصوص اس جشن کے صدقے میں میرا فرزند بیمار ہے, پروردگارہ اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شامل فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں نعرہ لگاتا ہوں, پھر خاموشی ہو گئی, آپ نعرے کا جواب دیں گے. نعرہ